ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر اس نشست میں آج کی، اور تمام احباب سے آغاز میں ہی یہ تذکر دینا لازمی سمجھوں گا کہ تمام احباب اپنے مائکس کو اور ویڈیوز کو آف رکھیں تاکہ کلاس میں ڈسٹربنس جو ہو کریٹ نہ ہو. خداوند متعال ہمیں علوم اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے کلاس کے آغاز میں ہی آپ تمام احباب کو ایام ولادت باسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس شب مبارک کہ جو آئندہ شب ہے، یہ وہ رات ہے کہ جو فضیلتوں والی رات ہے، اور پورے سال میں ماہ رمضان میں شب قدر کے بعد کہ جو لیلۃ القدر ہے، اس رات کے بعد پورے سال میں سب سے افضل ترین رات ہے اور سب سے مبارک رات ہے کہ اس رات میں پروردگار عالم اپنی رحمتوں کا نزول اپنے بندوں پر کرتا ہے اور ان کی بخشش کرتا ہے. اور شاید یہ رات وسیلہ ہے اپنے آپ کو تطہیر کرنے کا، اپنے آپ کو پاک کرنے کا، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا اس مہمانی خدا کے لیے اور اس خداوند متعال کی اس عظیم دعوت کے لیے کہ جو آئندہ چند دنوں میں ہمارے استقبال میں اور ہم اس کے استقبال میں جانے والے ہیں. لہٰذا یہ بہت ہی فضیلتوں والی رات ہے، اور اس رات میں ہمیں اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس رات کو ہم لوگ بیدار رہیں، عبادت خداوند متعال میں مشغول رہیں اور خداوند متعال سے راز و نیاز کریں کہ اس رات میں انسان پاک ہو، پاکیزہ ہو، طاہر ہو، غسل بجا لائے، اور اس کے بعد نماز، تلاوت قرآن اور دیگر اعمال میں انسان مشغول رہے. اور اسی طرح سے اس رات کا جو سب سے اہم عمل ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کہ اس کو انسان بجا لائے کہ جس کو بہت زیادہ ثواب ہے. اور اسی طرح سے دیگر بہت سارے اعمال کے جن کو مفاتیح الجنان نے اور دیگر دعا کی کتابوں میں نقل کیا ہے اور ذکر کیا ہے. اور اسی رات کی صبح میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت نے اس رات کی عظمتوں کو مزید دوبالا کر دیا ہے کہ یہ قطب عالم امکان کہ بیمنہ رزق الورا کہ جس کے وجود مبارک سے پوری کائنات رزق حاصل کرتی ہے، یہ ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور اس دن میں روزہ رکھنے کی بھی بہت تاکید کی ہے. لہٰذا خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمایا کہ ہم ان تمام اعمال کو اور اس رات کو احسن واج بہتر انداز میں انجام دے سکیں. اپنے درس کی جانب آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. ہمارا جو سلسلہ مباحث چل رہا تھا اس میں ہم لوگ
گفتگو کر رہے ہیں اصول عقائد کے باب میں، اور ان اصول دین کے بارے میں، اور اصل دین توحید کے بعد ہم لوگ دوسری اصل دین اور ہماری دوسری عقیدے کی جو اصل اور اصول ہے یعنی عدل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ عدل الہی کیا ہے اور کیوں ہم لوگوں نے اس صفت کو انتخاب کیا اور اپنے عقائد میں لے کے آئے، اور اس کے بعد عدل کے معانی کیا ہیں، اور ان عدل کے معانی میں سے کون سا معنی ہمارا زیر بحث ہے۔ ان مطالب کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ان مباحث کو جب ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تو چند ایک اعتراضات، چند ایک اشکالات اور چند ایک سوالات انسان کے ذہن میں وجود میں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوالات جن لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ مغرض ہوں، یعنی ان کی کوئی غرض ہو، یا نہ واقعاً انسان کے ذہن میں ایک خلش، ایک سوال جو ہے وہ ایجاد ہوتا ہے، اور کوئی خاص اس کے اندر اس کی غرض یا مرض اس انسان کو نہیں ہے، لہٰذا وہ واقعاً وہ سوال جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا جب ہم لوگوں نے یہ کہا کہ خدا عادل ہے اور پوری کائنات کو اس نے عدل کی بنیاد پہ جو ہے وہ خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، تو اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ عادل خدا کیوں بعض اوقات جو ہے وہ مختلف چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں عدم مساوات اور عدم عدل نظر آتا ہے۔ تمام انسانوں میں بعض انسان جو ہیں ان کو ایک ہی جیسی نعمات نہیں ملتی، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس کوئی کسی مشکل میں ہے، اور کوئی جو ہے وہ لذت میں مبتلا ہے۔ اسی طرح سے حوادث روزگار، زمین و آسمان میں مختلف چیزیں، مختلف حوادث ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں زلزلے نظر آ رہے ہیں، کہیں سیلاب ہے، کہیں وائرس ہے، کہیں بہت ساری دیگر مشکلات ہیں۔ تو ان مشکلات کو جب انسان دیکھتا ہے تو ان مشکلات کو دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ خب آپ نے تو کہا کہ یہ عدل الہی ہے، خدا عادلانہ رفتار کرتا ہے، تو یہ کیسی عادلانہ رفتار ہے کہ حوادث ہیں زمین میں، وہ نظم جس کی آپ نے مثالیں دی وہ نظم بھی ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ وہ جو اشکال کرنے والے لوگ ہیں ان کے اشکالات کو ہم لوگ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کہ دو قسم کے اشکالات ہیں۔ ایک اشکالات میں ہمارا جو معترض ہے، ہمارا جو سوال کرنے والا ہے، ہمارا اشکال کرنے والا ہے، وہ اصل وجود خدا پہ اعتراض کرتا ہے، اور اس حوادث اور جو نابسامانی ہے اور مختلف قسم کے حوادث وجود میں آتے ہیں، ان حوادث کو دیکھ کے وہ اعتراض کرتا ہے اصل وجود خدا پہ، کہ بھائی یہ جو تم چیزیں کہہ رہے ہو، دیکھو اگر خدا ہوتا تو یہ نابسامانی، یہ حوادث، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ مثلا مختلف قسم کے سیاروں اور ستاروں کا آپس میں ٹکرا جانا، بعض کا دیگر مشکلات یا دیگر بہت ساری ایسی مثالیں جو وہ دے سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اصل وجود خدا کو انکار کرے۔ ایک دفعہ نا اصل وجود خدا پہ اشکال نہیں کرتا اس ناعدالتی کی مثالوں کو دیکھ کر، بلکہ کیا کرتا ہے، عدالت الہی پہ سوال کرتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا عادل ہے، دیکھا ہمارا عقیدہ جو ہے وہ صحیح تھا، یعنی اشعری اور سنی عقیدہ صحیح ہے کہ خدا عدالت خدا میں نہیں پائی جاتی، صفت عدل خدا میں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ مختلف قسم کی جیسا خدا چاہے وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو انجام دے سکتا ہے۔ دیکھو یہ مختلف قسم کے ظلم ہو رہے ہیں لیکن یہ خداوند متعال ان کو انجام دے رہا ہے، لہٰذا وہ عدل الہی پہ اشکال کرے گا۔ بس سوالات کرنے والے مختلف جو سوالات اٹھتے ہیں، ایک دفعہ وہ اس ناعدالتی کو اعتراض قرار دے گا اصل وجود انسانی پہ، اصل وجود خدا پہ، اور دوسری چیز جو ہے وہ عدل الہی پہ جو ہے وہ اشکال کرے گا۔ بس ہم لوگ ان دو دستوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اصل وجود خدا پہ سوال کرے تو
تو اس کو ہم لوگ فلسفہ آفات میں اور توحید کے ضمن میں اس کی بحث کرتے ہیں. اور اگر عدل الہی پہ اعتراض کرے تو ظاہر ہے ہمیں عدل کی بحث میں اس کا جواب دینا پڑے گا. یعنی یہ دونوں مباحث اگر علمی طور پہ ہم لوگ ان کو دیکھیں تو ہم لوگ ان کو ڈیفرنٹ چیپٹرز میں، یعنی پہلے چیپٹر میں فلسفہ آفات کے ضمن میں لے کے آئیں گے جو اصل وجود خدا پہ اعتراض کرتا ہے، اور جو عدل الہی پہ اعتراض کرتا ہے ظاہر ہے اس کو ہم لوگ بحث عدل میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے اور اس کا جواب دیں گے. ہم یہاں پہ اجمالاً چونکہ ہمارا ایک سادہ طریقے سے ہم لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں، لہٰذا ان دونوں کا جواب ہم لوگ یہاں پہ ایک اجمالی سطح تک ہم لوگ دیں گے. ڈیٹیلڈ آپ لوگ جو ہے وہ بعد میں انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیے گا. آپ کے سوالات انشاءاللہ آخر جلسہ میں ہم لوگ لیں گے، لہٰذا آپ لوگ ریز ہینڈ نہ کریں. لہٰذا اب ہم لوگ اس عدل الہی کا جواب دیتے ہیں کہ خدا عادل ہے یا نہیں ہے. ہم لوگ عموماً جب اعتراض کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنی محدود معلومات کی بنیاد پہ اپنے ارد گرد کے حالات کے متعلق جو وہ کیا کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. مثلا ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو وہ عادل نہیں ہے، فلاں چیز ظلم ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو حوادث رونما ہو رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہمارے ارد گرد رونما ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں اپنے آپ کو محور قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو مرکز قرار دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ اپنے نفع اور نقصان کو دیکھتے ہیں یا اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز دور ہے یا فلاں چیز نزدیک ہے، تو وہ فلاں چیز دور اور فلاں چیز نزدیک ہماری نسبت یا دور ہے یا نزدیک ہے. لہٰذا ہم لوگ اپنے آپ کو محور قرار دو، ورنہ وہ چیز ریلیٹیو ہے. جس چیز سے آپ کیا کریں گے، مثلا ایک چیز میرے نزدیک ہے، مثلا فرض کریں ابھی کتاب جو میرے ہاتھ میں وہ میرے نزدیک ہے، لیکن یہی کتاب جو ہے یہ دور، مثلا جو کتابیں پڑھی ہیں ان کی نسبت اگر میں دیکھوں گا تو یہ کتاب دور ہے. بس یہ کتاب نزدیک و دور ریلیٹیو ہے، نسبی ہے. اس کو ہم لوگ جس چیز سے میں کریں گے اس کی نسبت ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ دور ہے یا نزدیک ہے. لہٰذا ہم لوگ اشیاء کو دور یا نزدیک کی نسبت اپنی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دور ہے یا نزدیک ہے. یا مثلا کہتے ہیں کہ فلاں شخص طاقتور ہے، تو فلاں شخص طاقتور ہے کس کی نسبت؟ میری نسبت. میری نسبت وہ طاقتور ہے، وہ کمزور ہے. واقعاً وہ کمزور ہے نا، میری نسبت وہ کمزور ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی نسبت ہم لوگ دیکھیں تو وہ کیا ہو، طاقتور ہو. لہٰذا ہم اپنے آپ کو محور قرار دیتے ہیں. یہی چیز ہماری خیر و شر کے بارے میں بھی ہے. خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. مثلا کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. مثلا میں اپنی نسبت ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے اچھی ہے یا بری ہے. مثلا ایک چیز میرے لیے بری ہے لیکن باقی تمام انسانوں کے لیے کیا ہے، اچھی ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ کیا ہے، بری ہے، آفت ہے، یہ مصیبت ہے، یہ ناعدالتی ہے، یہ ظلم ہے. لیکن اگر میں اپنے آپ کو نہ دیکھوں، دوسروں کو دیکھوں، تو وہ ظلم نہیں ہوگا، وہ ناعدالتی نہیں ہوگی، وہ مصیبت نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ میں نے مثلا فرض کریں ایک عموماً مثال دیا کرتے تھے ہمارے بڑے کہ ایک صاحب تھے، اس نے اپنی 2 بیٹیاں جو ہے وہ ان کی شادی کر دی. ایک جو وہ کمہار کے گھر میں تھی اور ایک جو ہے وہ زمیندار کے گھر میں تھی. اب وہ پہلے زمیندار کے گھر میں گیا تو اس کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان دعا کرو کہ اس دفعہ اچھی جو ہے وہ بارش ہو جائے تو پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے اور بہت اچھا سال ہمارا گزرے گا. اس نے کہا دعا کی وہاں پہ، کہتا ٹھیک ہے بیٹا. وہاں سے اٹھا دوسری بیٹی کے گھر گیا تو اس نے کہا کہ ابا جان دعا کرو کہ اس سال بارش نہ ہو ان ایام میں، کیونکہ اگر بارش ہو گئی تو ہم لوگوں نے جو بہت سارے گھڑے اور برتن بنا رکھے ہیں وہ سارے ٹوٹ جائیں گے، تو لہٰذا آپ دعا کریں کہ بارش نہ ہو. اب وہ گھر آیا واپس، بیوی نے پوچھا کہ سناؤ. اس نے کہا کہ ایک بیٹی تو تمہاری اجڑتی ہے
اگر بارش ہو تو ایک اجڑ جائے گی اور اگر نہیں ہوتی تو دوسری اجڑ جائے گی. اب یہ کیا ہے؟ مصیبت ریلیٹیو ہے، نسبی ہے، یعنی ایک کی نسبت وہ بارش رحمت ہے، دوسری کی نسبت وہ زحمت ہے. لہٰذا ہم لوگ اپنے آپ کو معیار قرار دیتے ہیں. آفت کو اور مصیبت کو یا خیر کو اور برکت کو اپنی نسبت ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عدالت ہے. باران رحمت کا نزول ہو تو ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ مجموعی طور پہ تمام انسانوں کے لیے اس بارش کے اثرات کیا ہوں گے، بلکہ صرف ہم لوگ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ میرا گھر، میرا کھیت، میرا کھلیان یا میرے سے ریلیونٹ چیزیں ان کو فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا. اگر بارش کے اثرات میرے لیے اچھے ہوں تو میں کہوں گا کہ یہ نعمت الہی ہے، لیکن اگر میرے لیے اس کے اثرات برے ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مصیبت اور آفت ہے. بس ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم لوگ تمام چیزوں کو اپنے معیارات کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، نہ کہ جہان کے معیار پہ. معیار اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. بس اگر فرض کریں ایک شہر میں، ایک محلے میں ایک بہت ہی پرانی عمارت ہے، فرسودہ عمارت ہے، اور وہ فرسودہ عمارت جو اس کا گرنا ضروری ہے، اس کو گرانا ضروری ہے، تو ہم لوگ جب اس عمارت کو گرائیں گے تو ظاہر ہے وہاں سے کیا اٹھے گا؟ وہاں سے گرد و خاک اٹھے گی. اور ہم لوگ جب فرض کریں صبح آفس جانے لگیں گے تو صبح وہاں سے ہمیں جب گزرنا ہوگا تو ہمیں مشکل ہوگی. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کو آفت قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کا گرانا ضروری ہے. اگر اس کو نہیں گرائیں گے تو وہ خود گرے گی، تو بہت سارے شاید انسانوں کی جان لے لے، یا نہ جان نہ بھی لے تو اس کو گرا کے ہم لوگوں نے ایک ہاسپٹل جو وہ تشکیل دینا، اور اس سے ہزاروں افراد جو وہ کیا ہوں گے؟ مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے. لیکن ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرایا ہے انہوں نے، یہ غلط کام کیا ہے، جبکہ انہوں نے گرا کے اس سے کیا کرنا ہے؟ ہاسپٹل بنانا ہے. لہٰذا ہم لوگ اپنے مفاد کو جو وہ معیار قرار دیتے ہیں. یہ مثلاً اسی طرح سے اگر ہم لوگ کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں شر نظر آ رہی ہیں، جو ہمیں نقصان دہ نظر آتی ہیں، مثال کے طور پہ عموماً سانپ کی مثال دیتے ہیں. خب سانپ کیا ہے؟ زہریلا ہوتا ہے. اس سانپ کا زہر اگر وہ انسان کو کاٹ لیتا ہے تو وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. لہٰذا ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ سانپ کیا ہے؟ شر ہے. یہ سانپ شر ہے، یہ سانپ خیر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو کاٹ لیتا ہے اور انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ جس انسان کو کاٹا ہے کہ درست ہے وہ اس سے مر گیا. لیکن یہی سانپ جو ہے یہ اگر نہ ہوتا تو ہم لوگ فضا کے اندر جو سانس نہ لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو زہریں ہیں ان کو کیا کر لیتا ہے؟ وہ ان کو ایبزارب کر لیتا ہے، اور انہی زہروں سے پھر جو اس کے اندر جمع ہوتی ہیں سانپ کے اندر، اس سے ہم لوگ بہت ساری کیا ہیں؟ ادویات بناتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو شفا ملتی ہے. بس سانپ ایک انسان کے لیے جس کو اس نے کاٹا ہے نقصان دہ ہے، لیکن بہت سارے انسان جو اس کے زہر سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کو دوائی بناتے ہیں ان کے لیے وہ حیات بخش ہے. لہٰذا یہ خیر ہے یا شر ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے مجموع نظام کے اندر جو فوائد اور نقصانات ہیں ان کو دیکھ کے ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے. مثلا فرض کریں اگر آپ سانپ کو نکال دیں تو آپ کا رہنا زمین پہ اس علاقے میں کیا ہو جائے گا؟ دشوار ہو جائے گا. آپ کا ایکو سسٹم جو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ زہریں جو سانپ اس کو جو ہے وہ لے رہا ہے، ظاہر وہ فضا کے اندر رہیں گی تو آپ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اسی طرح سے مثلا اور دیگر بہت ساری مخلوقات ہیں، شاید آپ ان کو کہیں مثلا مچھر جو ہے شاید آپ کہیں کہ یہ مچھر جو ہمیں سونے نہیں دیتا، لہٰذا یہ کیا ہے؟ شر ہے. لیکن یہی مچھر جو ہے اس دن بھی ہم لوگوں نے کہا کہ یہ پولرائزیشن کا کام کرتا ہے. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ کیا کرے گا؟ ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ اگر وہ یہ کام نہ کرے تو بہت سارے ہمارے کام جو وہ ادھورے رہ جائیں گے اور ہماری زندگی جو وہ مختل ہو جائے گی. لہٰذا ہم لوگ اپنی نسبت اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو معیار قرار دیتے ہوئے ایک چیز کو کہتے ہیں کہ یہ خیر ہے یا شر ہے، یہ عدل ہے یا ظلم ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اشتباہات اور نقصانات سے بچائیں تو ضروری ہے کہ اپنی معلومات پہ، اپنی جو محدود معلومات ہیں ان پہ بھروسہ نہ کریں
اور کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے اپنے ارد گرد پائے جانے والی اشیاء پہ تکیہ نہ کریں، بلکہ تمام جوانب کو ہم لوگ کیا کریں، مد نظر قرار دیں، اور کامل معلومات کے بعد پھر ہم لوگ کیا کریں، حکم لگائیں کہ یہ خیر ہے یا شر ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ جو دیکھتے ہیں مختلف حوادث وجود میں آتے ہیں، وہ حوادث در حقیقت ایک ہی دفعہ وجود میں نہیں آتے، بلکہ ان حوادث کے یہ جو کائنات کے اندر اور دنیا کے اندر مختلف قسم کے حوادث ہوتے ہیں، یہ زنجیروار ہیں۔ مثلا ان کی بہت سارے علل اور اسباب ہوتے ہیں، بہت تمام چیزیں جو بغیر علت اور اسباب کے وجود میں نہیں آتی، یعنی یہ کڑیاں ہیں، ایک کڑی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ ملی ہوئی ہیں، چین ہے، ایک کے بعد دوسری وجود میں آتی ہے۔ مثلا طوفان جو ہمارے گھر میں وجود میں آ رہا ہے، جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، شہر میں رہ رہے ہیں، یہ طوفانی بارشیں، یہ ایک ہی دفعہ وجود میں نہیں آیا، بلکہ بہت سارے عوامل اس کے اندر شامل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ حادثہ وجود میں آتا ہے۔ مثلا ہم لوگوں نے ایکو سسٹم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں، ہواؤں، درختوں کا کٹاؤ، دیگر اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ ان کی وجہ سے یہ حادثہ جو وہ رونما ہوتا ہے۔ بس ایک معمولی اور چھوٹی سی چیز کو دیکھ کے تمام چیزوں کے متعلق ہم لوگ ایک کلی حکم لگانا اور یہ کہنا کہ ہر جگہ قطعاً ایسا ہی ہوگا، اور یہ عقل و منطق کے کیا ہے، خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چیز جو وجود میں آئی ہے اس کے پیچھے بہت ساری کڑیاں ہیں، بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ وہ واقعہ کیا ہوتا ہے، پیش آتا ہے۔ لہٰذا اس کائنات کی کسی خلقت کو 100% برائی یا شر قرار دینا قطعی طور پہ کیا ہے، ناقابل قبول ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر جو شر محض ہو، یعنی کوئی اس کے اندر اچھائی نہیں ہے اور وہ یہاں پہ کیا ہے، پائی جاتی ہے، بلکہ کیا ہے، ریلیٹیو ہے، نسبی ہے، اس کا فائدہ اس کا نقصان نسبی ہے۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک لحاظ سے اچھی اور ایک لحاظ سے کیا ہے، بری ہے، اور اس کی اچھائی اس کی برائی اور نقصان پر غالب ہوگی، بس ریلیٹیو ہے۔ ممکن ہے کہ آپریشن فرض کریں، آپریشن انسانی آپریشن، انسان کا فرض کریں ہاتھ کاٹ دیں، اور انسان کا ہاتھ کاٹ دینا اچھا ہے یا برا ہے؟ نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ اچھا کب ہے؟ جب آپ کے بدن میں اس ہاتھ میں کیا ہو گیا ہے، کینسر ہو گیا، خدا نخواستہ، اور آپ کا ہاتھ ڈیمیج ہو گیا۔ اگر آپ کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو آپ کے پورے وجود میں وہ سرایت کر جائے گا، لہٰذا آپ کے بدن کے لیے وہ کیا ہے، برا ہے۔ لیکن برا ہے، آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہے، لہٰذا آپ کا ہاتھ کٹ جانا برا ہے۔ لیکن اگر آپ پورے سسٹم کی نسبت دیکھتے ہیں تو وہ ہاتھ کٹ جانا آپ کے لیے مفید ہے۔ لہٰذا یہی آپریشن آپ کے لیے بعض اوقات کیا ہے، بعض اوقات کیا مثلا فائدہ مند ہے آپ کے لیے۔ بظاہر اگر کوئی آپ کے مثلا بدن کے اندر سے فرض کریں آپ کا گردے نکال لیتا ہے، خوب ایک گردہ نکال لینا، خوب یہ کیا ہے، برا ہے، مصیبت ہے انسان کے لیے۔ لیکن اگر یہ گردہ آپ کا کام نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو نکال دیا تو یہ کیا ہے، فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے زلزلے، مثلا ہم لوگ کہتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا، اور یہ زلزلہ کیا ہے، بھائی زلزلہ آ جائے تو بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں، اس میں مثلا چھوٹے بچے بھی مارے جاتے ہیں، خواتین ماری جاتی ہیں، اسی طرح سے ظالم مارے جاتے ہیں، مظلوم مارے جاتے ہیں، بوڑھے مارے جاتے ہیں۔ تو زلزلے آنے کی وجہ سے کیا ہوا، یہ شر ہے، یہ ناعدالتی ہے، بظاہر ایسا ہم لوگوں کو لگا ہے۔ لیکن یہ زلزلہ وجود میں کیسے آیا؟ یہ زلزلہ بہت ساری کڑیاں ہیں اس کے پیچھے، عوامل طبیعی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ کیا ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ مثلا زلزلے کے بارے میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے وجود میں آتا ہے، چند ایک مختلف اس کی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ ظاہر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ لاوا باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ کسی جگہ پہ نرم زمین ہوتی ہے تو اس کو وہ پھٹ کے باہر آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، زلزلہ وجود میں آتا ہے۔ یا نا جاذبہ اور دافعہ کی وجہ سے، سورج کے چاند کی جاذبے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اس کی وجہ سے شاید
مثلا ایک نظریہ یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ زمین کی مختلف کیا ہیں پلیٹیں ہیں، تو وہ پلیٹس جب آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو ان پلیٹس کے ٹکرانے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، زلزلہ وجود میں آ سکتا ہے. اب لہٰذا یہ کیا ہے، یہ زلزلے کا آنا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے ہیں جس کی وجہ سے وہ وجود میں آتا ہے. اب ظاہر ہے جب زلزلہ آئے گا تو شاید بہت سارے لوگ اس سے نقصان بھی ان کو اٹھانا پڑے، لیکن اسی زلزلے کو آپ دیکھیں کہ اسی زلزلے کے اندر جو بظاہر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، شر نظر آ رہا ہے، اب اس لاوے کا آیا آپ کو فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو زمین کے اندر جو اس کی ساخت کے اندر وہ لاوا ہے، وہ لاوا کیا کرتا ہے، اسی کی وجہ سے بہت ساری نعمتیں وجود میں آتی ہیں. مثلا پیٹرول وجود میں آتا ہے، تیل وجود میں آتا ہے، دیگر بہت ساری چیزیں جو ہیں، آپ کی زمین جو ہے اس کی زرخیزی کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، دیگر بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں. وہ جو نیچرل اس کا پروسیس ہے اس کے اندر وہ کیا ہے، ضروری ہے اس لاوے کا ہونا. یا مثلا یہی پلیٹس کا ہونا، یہ پلیٹس مختلف پلیٹیں ہیں اور ان پلیٹوں کے اندر زلزلہ ظاہر ہے کہ ان پلیٹوں کے اوپر جو لوگ جو شہر آباد ہیں ان کے اندر اکثر زلزلے آتے ہیں، لیکن انہی کا کیا ہے ہمارے لیے فائدہ ہے. اب یہ فائدے کیا ہیں، ان فائدوں کو دیکھیں اور اس زلزلے کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے، بہت ساری چیزیں مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں کہ جن کا ہمیں انسان کو بے موہبہ انسان تمام انسانوں کو کیا ہے فائدہ. اگر آپ کو علم ہو جائے کہ بھائی یہ زلزلہ خیز علاقہ ہے، جیسے کہ بہت سارے ممالک جن کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ اس وقت ان پلیٹس پہ ہیں جہاں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں، تو وہ اپنے گھروں کو کیا کرتے ہیں اسی طرح سے بناتے ہیں اور وہاں پہ ان کا نقصان بھی کم ہوتا ہے. مثلا جیسے جاپان ہے، جاپان میں ان کی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بالکل کم ہے. وہ ایسا مٹیریل استعمال کرتے ہیں گھر بنانے کے لیے کہ اگر زلزلہ آ بھی جائے تو ان کی اموات نہیں ہوتی، ان کا نقصان کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. لہٰذا یہ زلزلہ بھی در حقیقت کیا ہے، یہ زلزلہ شر محض نہیں ہے، نا عدالتی نہیں ہے. اسی طرح سے مثلا سمندر کے اندر مد و جزر ہے اور اس مد و جزر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو لوگ مثلا فرض کریں وہاں پہ نزدیک اپنا گھر بنائے بیٹھے ہیں تو وہ جب اس کی لہریں آتی ہیں سونامی بن کے تو وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اب یہی مد و جزر جو ہے یہ تمام سسٹم کے لیے فائدہ مند ہے. مثلا جو آبی ہماری موجودات ہیں، مچھلیاں ہیں اور دیگر موجودات سمندر کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ساحل سمندر کو اس کا کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا بہت ساری چیزیں اور ماحول کے اندر ہمارے تبدیلیاں، اچھی تبدیلیاں جو وہ رونما ہوتی ہیں اس پانی کے حرکت کی وجہ سے. لہٰذا ان تمام چیزوں کو اگر ہم لوگ مد نظر قرار دیتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارا علم کیا ہے، کم ہے، اور ہم لوگ اس کم علم کی بنیاد پہ کیا کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اور ایک چیز کو جو وہ شر کہہ رہے ہوتے ہیں اور ظلم کہہ رہے ہوتے ہیں. در حقیقت وہ کیا ہے، وہ عدل ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا وَمَا أُوتِيتُمُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے آپ کو جو آپ کے پاس علم ہے وہ کم ہے، علم تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، یعنی تم تمام کے تمام رازوں کو نہیں جانتے. لہٰذا اس کم علم کی بنیاد پہ جب تم فیصلہ کرتے ہو تو تم کہتے ہو کہ شاید یہ کیا ہے، خدا نے ناعادلانہ رفتار کی ہے، ان لوگوں کو جب وہ مار دیا. مثلا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فرض کریں ایک شخص کے اوپر جب وہ مصائب و مشکلات آتی ہیں تو وہ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ظلم ہو گیا. اب اسی کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس شخص کے ساتھ بھی آیا ہے وہ بھی در حقیقت اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ نقصان دہ ہو، بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو مغموم اور غم والی خبریں ہوتی ہیں وہ انسان کو کیا کرتی ہیں، خبردار کرتی ہیں، انسان کو متوجہ کرتی ہیں. ہم سب افراد عموماً کیا ہوتا ہے جانتے ہیں کہ جب نعمت فراواں ہو جاتی ہے تو ہم لوگ پھر اکڑ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، خود بینی ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ بھائی یہ میرا کمال ہے. یعنی انسان عموماً اس طرح سے، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل اور اپنی ذمہ داریوں کو انسان کیا کر بیٹھتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. اور یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب ہم لوگ پرسکون اور آرام دہ زندگی کی آسائشوں سے بہرمند ہوتے ہیں تو ایک حد تک بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور خواب غفلت میں چلے جاتے ہیں. اور اگر یہ خواب غفلت برقرار رہے تو یہ در مجموع انسان کو کہاں پہ لے جاتی ہے، بدقسمتی اور مشکلات میں لے جاتی ہے.
یعنی اس کے نقصان میں. لہٰذا کچھ زندگی کے جو حوادث ہیں انسان کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے کیا ہیں, اس سے خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ اسی وائرس کو دیکھیے کہ یہ جو وائرس ہے, اس وائرس نے اس متکبر ترین ریاست کی گلی کھول دی کہ جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ میں سپر پاور ہوں اور وی کین ڈو ایوری تھنگ. انسان ہر چیز جو اس کو کیا کر سکتا ہے, انجام دے سکتا ہے. جالب ہے, یعنی وہ تکبر کی ان حدوں کو چھو رہا تھا کہ سپر پاور میں ہوں, اور انسان اپنے عقل و شعور اور دماغ کے ذریعے سے کیا کر سکتا ہے, ساری چیزوں کو مدیریت کر سکتا ہے. لیکن جب یہ ایک وائرس آیا ہے تو اس نے باقی تمام انسانوں کے لیے کھول دیا کہ بھائی وہ جو خود سے اتنا سپر پاور بنتا تھا اس کے تو وینٹیلیٹرز ہی پورے نہیں ہو رہے, اس کے پاس تو جو میکانزم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اس کے جو افراد جس کو ہم لوگ اپنے لیے سپر ہیومن سمجھتے تھے اور سپر مین ہمیشہ امریکنز کو سمجھتے تھے, تو وہ سپر مین نہیں ہے. جب ان پہ تھوڑی سی مشکل آئی تو انہوں نے کیا کیا, اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور حملے شروع کر دیے ایک دوسرے کے اوپر, اور ان کی دکانوں کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے, ایک دوسرے سے گنے لینا شروع کر دیے. یہ کیا ہے, یہ چیزیں, یہ در حقیقت اس کی کلئی کو کھول دیا اس نے, اس کے جھوٹی جو سپر پاور ہونا تھا اس کو ہمارے لیے ظاہر کر دیا. لہٰذا یہ جو مختلف قسم کے حوادث ہوتے ہیں یہ ہمیں بہت سارے نئے پیغامات دیتے ہیں اور بہت ساری نئی چیزوں. یہ در حقیقت کیا ہے, عادلانہ درست ہے کہ اس کے ساتھ فرض کریں 1,00,000 افراد جو وہ موت کے منہ میں چلے گئے, لیکن اس 1,00,000 افراد, البتہ اس کا بھی اپنا ایک کیا ہے, ہم لوگ فلسفہ بیان کریں گے, لیکن بظاہر ہم لوگ کیا کریں کہ 1,00,000 انسان, مثلا 7 ارب میں سے 1,00,000 انسان چلے گئے, لیکن 1,00,000 انسانوں کے جانے کی وجہ سے باقی جو 7 ارب افراد ہیں ان کو کتنے پیغامات ملے ہیں, وہ کتنا رشد کریں گے بعد میں, کتنا جو ہے وہ اپنے اصل ہدف کی طرف پھر موو کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اسی طرح سے مثلا یہ جو ڈفرنٹ قسم کے حالات ہوتی ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں, مختلف قسم کے ایسے مسائل کہ جس کا ہم لوگ جو وہ شکار ہوتے ہیں ان مصائب کا, تو یہ در حقیقت ہماری آنکھوں کو کھول دیتے ہیں. مثلا عموماً ڈرائیورز جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کس سے, یا زیادہ ایکسیڈنٹس کہاں پہ ہوتے ہیں, جہاں پہ بالکل سڑک سیدھی ہوتی, موٹر ویز کے اوپر. اس کی کیا وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل سٹریٹ ہے اور ڈرائیور جا رہا ہے اور وہاں پہ سو جاتا ہے, متوجہ نہیں ہوتا. لیکن وہی ڈرائیورز جو کار کشتے ہیں, لیکن جب وہ پیچ و خام کے اندر سے جاتے ہیں تو وہاں پہ نقصانات کم ہوتے ہیں اور وہ سوتے نہیں ہیں, جاگتے رہتے ہیں. اسی لیے بعض اوقات کیا ہوتی ہیں, ہرڈلز درمیان میں بنا دی جاتی ہیں خود سے جان بوجھ کے, تاکہ وہ ڈرائیورز جو ہیں وہ نقصان نہ کریں اور ایکسیڈنٹس نہ ہوں. خب لہٰذا یہ جو انسان کی شاہراہ زندگی ہے اس میں بھی بعض اوقات خداوند متعال نے کیا کیا ہے, رکاوٹوں کو ڈال دیا تاکہ انسان کیا رہے, متوجہ رہے. کس چیز کی طرف, اپنی وظائف کی طرف, اپنی ذمہ داریوں کی طرف کیا رہے, متوجہ رہے. لہٰذا ہم لوگ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہمیشہ جو ہے ہمیں خود سے ہرڈلز بنا لینی چاہیے, نہ, بلکہ بعض اوقات یہ جو مشکلات اور حوادث ہوتی ہیں یہ انسانی زندگی میں کیا کرتی ہیں, مفید ثابت ہوتی ہیں. اور ان حوادث کا ایک فلسفہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جو غفلت اور غرور کا شکار انسان ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے خداوند متعال, ان حوادث کے ذریعے سے بیدار کر دیتا ہے اور ان کو جگا دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے راہ کو سیدھا کر لیتے ہیں, اپنی ان ذمہ داریوں کی طرف جو وہ متوجہ ہوتے ہیں. قرآن مجید اس کی طرف کہتے ہیں وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, اور ہم نے انہیں دردناک حادثات اور رنج میں مبتلا کیا تاکہ وہ درگاہ خداوندی کی طرف آئیں. کما ان کے آج کے اس وائرس سے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہی جو سپر پاور تھا اس کا پریزیڈنٹ آ کے کہتا ہے کہ ہمیں چرچ میں جانا ہوگا اور خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہوگا, یعنی وہ پلٹے اپنی اصل کی طرح. اور خداوند متعال ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم لوگ بھی ان ایام میں اور خصوصاً آج کی رات میں اپنے خدا کی بارگاہ میں آ سکیں, اپنے گناہوں کا استغفار کر سکیں, اپنی پوری زندگی کو دوبارہ سے ایک اینالائز کریں
اپنے اس تکبر اور خود بینی سے نکلیں اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں اور خدا سے استغفار کریں. خداوند متعال ہماری تمام دعائیں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات کے لیے دوبارہ میٹنگ جوائن کیجیے.